بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبائی بیماریوں کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بار بار سنائی جا چکی ہے کہ جس بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہو، اگر تم وہاں موجود نہ ہو تو باہر سے ایسی بستیوں میں داخل مت ہو، اور جس جگہ تم ہو وہاں اگر وبا اور بیماری پھیل جائے تو تقدیر سے بھاگتے ہوئے وہاں سے باہر مت نکلو۔ اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ علماء نے یہ بھی چھیڑا ہے کہ اگر وہاں آدمی موجود رہے گا تو کیا وبائی بیماریوں کا شکار جو لوگ ہوئے ہیں ان کے اوپر سے جرمز اڑ کر اس آدمی کو لگ کر بیمار نہیں بنا دیں گے؟ یعنی بیماری کا چیپ لگتا ہے یا نہیں، بیماری متعدی ہوتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرما رکھی ہے۔ آپ کے ایک ارشاد میں صاف ملتا ہے لا عدوہ، بیماریوں کا ایک سے دوسرے کی طرف آگے بڑھنا، متعدی ہونا، بیماریوں کا چیپ لگنا اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سے علماء اور محققین علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ منع کر چکے اور حدیث شریف میں منع آ چکا کہ بیماریوں کا چیپ نہیں لگتا، تو انہوں نے یہ رائے قائم فرما لی کہ بیماریوں کا چیپ لگنا کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے آدمی کے اندر مستقل جرمز ڈال کر اسے بیمار بنا سکتے ہیں، تو دوسرے آدمی کے بیمار بنانے میں وہ پہلے شخص کے جرمز کا محتاج نہیں ہے، مستقل اس میں بھی اللہ ہی جرمز پیدا کرتا ہے اور وہی بیمار بناتا ہے۔ علماء محققین کی ایک دوسری جماعت یہ بھی کہتی ہے، چونکہ دوسری روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہونے والے شخص سے بھاگنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کوڑی آدمی سے ایسے بھاگو جس طرح سے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو بعض علماء کی رائے یہ ہوئی کہ ایک آدمی کے جرمز اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اڑ کر دوسرے آدمی کے اندر جا سکتے ہیں اور اس کو بیمار اللہ کی چاہت و ارادے سے بنا سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے ارشاد فرمایا لا عدوہ، بیماری کا متعدی ہونا کوئی چیز نہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک آدمی کے جرمز دوسرے کی طرف نہیں جا سکتے، بلکہ اصل میں جاہلیت کے دور میں جو لوگ نیچر کو اور طبائع کو سب کچھ سمجھتے تھے، ایسے جاہل لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جس طرح کا جرمز کا اڑنا، وائرس کا ایک سے دوسرے کی طرف جانا اور اپنی ذاتی تاثیر کے ساتھ دوسرے کو بیمار بنانے کا عقیدہ رکھے ہوئے ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ لا عدوہ، ایسا تعدیہ کہ جس میں جرمز ہی سب کچھ کر رہے ہوں، وائرس ہی سب کچھ کر رہے ہوں، اللہ کو بھول کر آدمی جرمز ہی کو سب کچھ ماننے لگے، اس کو منع کیا گیا، اس کو منع کیا گیا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے ارشاد امت کے سامنے رکھ رکھے ہیں، جس میں اگر اس قول کو لیا جائے کہ جرمز ایک سے دوسرے کی طرف اڑ کر جا سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی جب تک چاہت نہ ہو اس وقت تک سامنے والا آدمی بھرپور جرمز کے باوجود بھی بیمار نہیں ہو سکتا، اس عقیدے کو ہمارے دلوں کے اندر ہم لوگ جما سکتے ہیں۔ ایک بات بہت صاف ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب کے سلسلے میں ہمارے یہاں بڑی بے راہ روی پائی جاتی ہے۔ ہم لوگ بہت سی مرتبہ اسباب کو اختیار کر کے مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقعوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اسباب اور مسبب الاسباب دونوں چیزوں کی حقیقتوں کو پہچانیں۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے دار الاسباب بنائی ہے۔ یہاں کسی کام کے انجام دینے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے ہیں، اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی دی ہے۔ بلکہ اللہ نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں وہ اسی لیے تاکہ بندہ اسے اختیار کرے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کو پائے جو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ
کر رکھے ہیں، مگر اس جگہ دونوں چیزوں کو ہمیں بڑے احتیاط سے دیکھنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اس وقت اس سلسلے میں بڑی بے راہ روی پائی جاتی ہے۔ آج کی اس مادی دنیا میں بہت سے مسلمان بھی خاص کر کے ایسی وبائی بیماریوں کے موقع پر صرف اسباب ہی کا چرچا اور تبصرہ کرتے ہیں۔ میڈیا سے لے کر ان کی خانگی مجلسوں سب جگہ مادی اسباب ہی کا چرچا۔ اللہ تعالیٰ جو ان اسباب کو پیدا کرنے والے ہیں اور ان اسباب کی بنیاد پر نتیجہ لوگوں کو ہاتھ میں دینے والے ہیں، اس کی طرف لوگوں کی بالکل توجہ نہیں جاتی، بلکہ ایسے موقع کے اوپر اگر لوگ اس کے باطنی سبب اور گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتا ہوا دیکھتے بھی ہیں تو دنیا کی نگاہیں، مسلمانوں کی نگاہیں آج اتنی مادی اور سبب پرست ہو گئی ہیں کہ ایسے شخص کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا وہ کوئی حماقت و بے وقوفی کرنے والا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بلندی کے اس دور کے اندر مسلمانوں کے دل و دماغ اسباب سے اس درجہ مروب ہو چکے ہیں کہ وہ ظاہری دوا علاج کے سلسلے میں سائنسی تحقیقات کو بلند مقام دیتے ہیں، اور اگر کسی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وغیرہ کی طرف سے ایسا اصول ایشو کیا جائے کہ جو اسلامی عقیدے سے ٹکرا رہا ہو تو بھی ان کے نزدیک زیادہ اہمیت انہی ہیلتھ سینٹروں کی فیصلوں کی اور اصولوں کی ہوا کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بے راہ روی سے باہر آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس کی اپنی حد تک اس کو رکھیں، ساری چیزوں کے اندر مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو شمار کریں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب تک تاثیر پیدا نہیں کرتا اس وقت تک کسی درجہ بھی چیزوں میں تاثیر نہیں آ سکتی۔ علامہ سنوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ آگ کی کوئی تاثیر جلانے میں نہیں ہے، پانی گرم کرنے پکانے کے اندر آگ کی کوئی تاثیر نہیں ہے، نہ تو آگ ان چیزوں میں اپنی طبی تاثیر رکھتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کوئی اثر مرتب کیا ہو اور اس کی وجہ سے وہ ذاتی تاثیر والا بن گیا ہو، اس طرح کی تاثیر اس کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہی کے اوپر موقوف ہے۔ بہت سی مرتبہ آگ کے باوجود پکانا نہیں پایا جاتا، چلانا نہیں پایا جاتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مشیت ہے۔ علامہ عز الدین ابن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک پتے کی بات ذکر فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر چیز کو اپنے سبب سے کاٹ کر رکھ دیں اور تمام چیزیں بغیر اسباب ہی کے پیدا فرما دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو تمام اسباب کو ان کے نتائج اور ثمرات سے خالی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو بلا کھائے پیے بھی جسموں کو باقی رکھیں۔ انسان کے بدن سے کوئی جز ہٹے ہی نہیں کہ جس کے بدل میں کوئی دوسرا کھانے کی ضرورت پڑے۔ اللہ تعالیٰ بلا آگ کے بھی آگ کی جلن پیدا کر سکتا ہے، کھانے اور پانی وغیرہ کی لذتیں بلا کھائے پیے بھی دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جہاں تک بات ہے۔ ہاں، اگرچہ دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیٹ بھرنے کو کھانے کے ساتھ، انسان کی پیاس بجھنے کو پانی کے ساتھ، پکانے کو آگ کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، اور اسی نے حکم بھی دیا ہے کہ تم لوگ اسباب اختیار کرو۔ اس لیے ہم اسباب اختیار کریں، لیکن ساتھ ساتھ میں مسبب الاسباب کی چاہت و ارادے کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اس پوری تفصیل کے اندر یہ بات سمجھ میں آئی کہ وبائی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جتنے بھی اسباب اختیار کیے جاتے ہیں ان اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دوا علاج کرنا توکل کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے دوا علاج کو اور شفا حاصل کرنے کے لیے اختیار کیے جانے والے شریعت کے دائرے میں جتنے بھی اسباب ہیں ان سب کو اجازت کے دائرے میں رکھا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے کہ دوا علاج کرنا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوا علاج فرمایا ہے، اس لیے اچھی نیت سے ہو تو مستحب بھی ہو سکتا ہے، مگر اس جگہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے
کہ یہ سارے اسباب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت ہو تو دوائی کے اندر شفا ہو سکتی ہے، اگر اللہ کی چاہت ہو تو لاکھ مؤثر سمجھی جانے والی دوائی استعمال کرنے کے بعد بھی انسان شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ دوا کی اپنی طبی تاثیر بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھ کے اس کو مؤثر ذاتی بنا دیا ہو، اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دوا کے سلسلے میں، علاج کے سلسلے میں ہم ان سرحدوں کا خوب خیال رکھیں جو اسباب اور مسبب الاسباب کے درمیان میں شریعت نے قائم فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق